اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ تراویح میں 16ویں تراویح کا خلاصہ آج ہم پہنچے ہیں 19ویں سپارے کا پہلا پاؤ چھوڑ کے دوسرے پاؤ سے یعنی سورہ شعراء سے یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور سورہ شعراء کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ اس غم میں اپنی جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ اے پیارے حبیب، آپ غم نہ کیجئے کہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے، آپ دعوت حق دے جا رہے اور لوگ جو ہے ایمان قبول نہیں کر رہے، اس کے اوپر آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ تو پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، اور دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، چونکہ یہ تفصیلاً بار بار یہ واقعات گزرے آ رہے ہیں، لہٰذا اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا کیسے ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عصا عطا فرمایا تھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی تھی، وہ زمین کے اوپر پھینکیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، اور جب اس کو ہاتھ لگاتے تو وہ دوبارہ عصا بن جاتا۔ اور فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے ایک بڑے میدان میں اپنی رسیاں ڈالی، جو دیکھتے ہی دیکھتے سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک وہاں پہ ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ جب یہ معجزہ دیکھا وہ جو جادوگر تھے، جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے اوپر پھر فرعون نے ان کو سخت سزائیں دی۔ تو یہ سارا واقعہ یہاں پہ سورہ شعراء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ 8واں رکوع یہاں سے آغاز ہوتا ہے، تو یہاں سے 9واں رکوع تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ کیسے آپ نے اپنی جو قوم تھی اس قوم کے ساتھ آپ کا جو مکالمہ ہے، ایک قوم کو دیکھا جو ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، تو آپ نے جب دیکھا کہ ستارے غائب ہو گئے دن کو تو آپ نے کہا یہ ڈوبنے والے، غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب پھر آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، تو جب سورج بھی ڈوب گیا تو آپ نے کہا جو ڈوبنے والا ہو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میرا رب کون سا ہے، وہ ان آیات میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہ مجھے ہدایت فرماتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے اور تمہیں پیدا کرنے والا ہے، میرا حقیقی رب وہ ہے۔ اور وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيُسْقِينِ، اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی رب ہے میرا کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنی قوم کے ساتھ ان کی جو ان کی قوم تھی اس کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تو اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عاد علیہ السلام، قوم عاد کا جو واقعات ہوئے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، یہ سارے اس سورہ شعراء کے اندر اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے قوم لوط کا واقعہ موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کم ناپ تول کرتے تھے، کم تولتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ چیز عام ہے، کم تولنا، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے اور اس کو ہوشیاری سمجھا جاتا ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دہی دے کر
دھوکہ دے کر کم تول کے سودا بیچتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، دکاندار یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ہوشیاری ہے، میری چالاکی ہے کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہوں. اکثر میں کہا کرتا ہوں، لاہور میں یہ جو کنو ہے نا، یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ درجن کے حساب سے ملا کرتا تھا، اور اب یہ کلو کے حساب سے ملنا شروع ہو گیا. اور جب سے کلو کے حساب سے ملنا شروع ہو گیا، اب اس کے ساتھ ٹینیاں بھی ہوتی ہیں. پہلے ٹینیاں نہیں ہوتی تھی، جب یہ درجن کے حساب سے ملتا تھا تب ٹینیاں نہیں ہوتی تھی. ہم پیسہ دیتے ہیں کنو کا، ٹینی کا پیسہ نہیں دیتے ہم. لیکن کیا کتنی ایک کلو کنو میں کتنی ٹینیاں ہوں گی؟ 50 گرام، بہت زیادہ کر لے 50 گرام. اچھا 50 گرام کم آپ کو کنو دے کر اس نے کتنے پیسے کما لیے؟ صرف سوچ کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب ہمیں جو ہے وہ اس کنو میں فائدہ دیتا ہے، تو بغیر ٹینیوں کے صاف ستھرا کنو اگر ہم دیں گے تو وہ رب ہمیں اور زیادہ اس کے اندر فائدہ دے دے گا. تو یہ چیز ہے کہ کم ناپ تول. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کم ناپ تولتے تھے، تو اب ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ پتھروں کی بارش ہوئی. حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر کڑک نے آ لیا. اور تو اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. جس کاروبار کے ساتھ، جس پیشے کے ساتھ منسلک ہے، ہمیں دیانت داری کے ساتھ اپنا کام کرنا چاہیے. اب ٹائم نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم مٹھائی کی دکان کے اوپر جاتے ہیں تو اگر مٹھائی 1000 روپے کلو ہے تو اس 1000 روپے کلو میں ڈبہ بھی آ جاتا ہے. اب 100 گرام کر لیں آپ، تو 100 گرام ڈبے کی کاغذ کی قیمت کتنی ہوگی؟ 100 گرام کاغذ کی کتنی قیمت ہوگی؟ آپ شیٹیں لینے کے لیے دکان کے اوپر جاتے ہیں تو ان کی قیمت آپ دیکھ لیں، تو وہی شیٹیں، وہی کاغذ جو ہے اس کا ڈبہ بنا ہوتا ہے، تو اس ڈبے کو بھی وہ 1000 روپے قیمت لگا کے فروخت کر دیتے ہیں. آپ کسی بڑی دکان کے اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ ٹین کے ڈبے ہوتے ہیں. اب وہ ٹین کا ڈبہ اس سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم بڑے فخر سے یہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کبھی اس طرف گئی نہیں ہے. تو اللہ اگر ہمیں توفیق دے، ہم یہ نیت کریں کہ اگر اللہ ہمیں توفیق دے یہ کام کرنے کی، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہم جب بھی کام یہ کریں تو ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں. تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ جو ہے وہ کم تولنے والی ان کی قوم جو تھی وہ کم تولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ قوم سمجھی نہیں. سورہ نمل 19ویں سپارے میں تقریباً آخر کے اوپر جا کر سورہ نمل کا آغاز ہوتا ہے، اور نمل عربی کے اندر کہتے ہیں چونٹی کو. تو یہ اس سورت کا نام ہی چونٹی کے نام کے اوپر رکھا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو دسترس دی ہوئی تھی. مثلا ہوا کو مسخر کیا ہوا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی ہوا کو حکم دیتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی. پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا ہوا تھا. تو آپ چلتے ہوئے آپ کا بہت بڑا ایک لشکر جا رہا تھا، تو 3 میل دور اب یہاں سے آپ اندازہ کریں تو شاید فتح گڑھ بن جاتا ہوگا 3 میل. تو اب 3 میل دور ایک چونٹی کے ملکہ، اس نے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنی چونٹیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں آپ کو روند نہ ڈالے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اور پھر اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیں کہ 3 میل دور چونٹی کی کیسے کلام کرتی ہے، یہ آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. چونٹی کی گفتگو اور اس کی جو زبان ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکا، لیکن اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے. 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی ملکہ کی آواز کو سنا، پھر آپ مسکرائے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے تو نہیں آئے. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس سورہ نمل میں اس کا ذکر فرمایا. پھر آگے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے. پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت سے بھی نوازا تھا. آپ کا میں نے پہلے عرض کیا کہ پرندے بھی آپ کے جو ہے وہ تابع تھے. تو ایک دن آپ سفر کر رہے تھے تو آپ نے ذرا غور و فکر کیا تو ایک پرندے کو آپ نے نہ پایا. ہدہد اس پرندے کا نام تھا، اس کو نہ پایا. تو آپ نے کہا کدھر گیا ہے وہ پرندہ، کدھر گیا ہے؟ وہ میری اجازت کے بغیر یہاں سے گیا، تو لہٰذا جب وہ آئے گا تو میں اس کو ضرور سزا دوں گا.
جب وہ ہدہد پرندہ آیا اور اس نے آ کر معذرت کی اور کہا کہ میں ایک ایسی بات آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ شاید آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے، اور اللہ کے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ہدہد پرندے نے کہا کہ میں ساتھ ہی اس وادی میں گیا اور وہاں پہ جا کر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون اس علاقے کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور وہ اس علاقے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اوپر حکومت جو کرنے والی ہے وہ ایک خاتون ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اسی پرندے سے کہا کہ جاؤ یہ میرا خاتون، میں مختصر عرض کرتا ہوں، یہ پورا اس سورہ مبارکہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اس ہدہد پرندے سے ایک خط بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ اس کو حق کی دعوت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ہونے کی اس کو دعوت دو۔ وہ پرندہ وہ ملکہ بلقیس کی طرف وہ لے کر گیا، وہ خط لے کر گیا اور جا کر اس کو دیا۔ ملکہ نے اپنے سارے جتنے بھی اس کے مشیر تھے ان سب کو جمع کیا اور کہا کہ اس طرح میرے لیے دعوت آئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے کہا کہ ضرور ملاقات کرنی چاہیے، ہم اپنی حکومت میں ہیں، ہماری اپنی حکومت ہے، ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے آپ کو دعوت دیا بلایا ہے تو جانا چاہیے۔ ملکہ بلقیس وہاں سے چلی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو، اپنے ایک جو آپ کی جو امت میں تھے جو صحابی تھے، تو ان صحابہ میں حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے جو اس کا تخت ہے اس تخت کو میرے پاس لے کر آئے۔ تو ایک جن تھا، قال عفریت من الجن، اس جن کا نام تھا عفریت۔ وہ کہنے لگا کہ اے سلمان علیہ السلام، میں اس تخت کی جو لمبائی چوڑائی تھی 30 ہاتھ یعنی 30 گز وہ چوڑا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس سے ڈبل وہ لمبائی میں تھا، اور 30 ہاتھ جو ہے وہ اس کی چوڑائی بھی تھی یعنی موٹائی بھی تھی۔ تو اتنا بڑا تخت وہاں سے اٹھا کر لے کر آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ جن کہنے لگا کہ میں وہ اس تخت کو لے کر آؤں گا، کب لے کر آؤ گے؟ اے اللہ کے نبی، جب ابھی ملکہ بلقیس جو ہے وہ جو ہی یہاں سے فارغ ہوں گی، آپ سے ملاقات کر کے جانے لگیں گی، میں اس سے پہلے پہلے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک من قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رأوه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ وہ کہنے لگا، حضرت آصف بن برخیہ ان کا نام تھا، اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ ایک جن نے کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے تک لے کر آؤں گا، لیکن اللہ اور جس کو اللہ کی کتاب کا علم تھا وہ جو ہے وہ آپ کا صحابی، وہ کہنے لگا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ میں تخت آپ کے پاس حاضر کروں گا۔ اور اللہ تبارک کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے ذریعے میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مریدین میں سے، میرے صحابہ میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اتنے دور سے وہ تخت اتنا بڑا جو ہے وہ لا کر وہ اس نے حاضر کیا۔ یہ سورہ نمل میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔